السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے۔ دل دھڑکاتی ایپیسوڈ لے کر آ چکی ہوں۔ آج کے ایپیسوڈ کا آپ بہت زیادہ ویٹ کر رہے ہوں گے، تو آج کے ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ دھماکے دار ہے۔ فائنلی 6 سے 7 ایپیسوڈ باقی رہ گئی ہیں، لاسٹ ویک ہوگا اگلا، اور اگلے ویک میں ساری لاسٹ ایپیسوڈز ہوں گی اور کچھ بھی ادھورا نہیں رہے گا ہمیشہ کی طرح۔ اور پھر اس سے اگلے ہفتے ہم شروع کریں گے جانان اور پارس دونوں کو۔ انشاءاللہ میں سوچ رہی ہوں کہ پارس کو اب سٹارٹ کر دینا چاہیے، لیکن میں نے آپ کو بتایا اپنی مجبوری کہ اسے دوبارہ سے پڑھنا ہے، پھر مجھے لکھنا ہے، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا فی الحال، تو اس کے لیے ناراض نہ ہوں، آپ کو مل جائے گا، میں کہیں لے کر بھاگوں گی نہیں۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے میں آپ کو آج کی ایپیسوڈ کی طرف لے کر چلتی ہوں۔ ناول آتشم بائی ایس مروہ مرزا، اور ایپیسوڈ ہے 54۔ لیٹس سٹارٹ۔ باسل میرال اکیلی نکلی ہے پیلس سے۔ اس کی آواز میں کپاہٹ تھی، جیسے کسی نے اس کے دل کو چاقو مارا ہو۔ ریلیکس اورحان، میں تمہیں کال اسی لیے کر رہا ہوں کہ تمہیں اپڈیٹ دے سکوں۔ باسل نے بھی اپنی گاڑی یاسر کی گاڑی کے پیچھے ہی دوڑائی۔ باسل کی آواز میں بھی سنجیدگی واضح تھی۔ کیسی اپڈیٹ؟ میرال پتہ نہیں کہاں ہے، ان کا فون بند ہے۔ چوکیدار کہہ رہا ہے وہ ڈرائیور کے ساتھ نکلی، پر میرا دل کانپ رہا ہے باسل۔ وہ بات مکمل نہ کر پایا، جسے سانس اٹک گئی ہو۔ سنو، وہ اکیلی نہیں تھی، میرا خاص آدمی یاسر اس کے پیچھے تھا۔ وہ تم دونوں کی حفاظت کے لیے میں نے ہائر کیا تھا۔ اپڈیٹ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے میرال کو اغوا کر لیا ہے۔ اورحان کے پیروں تلے جیسے زمین نکل گئی۔ کیا؟ اس کے حلق میں صرف ایک راہ نکلی۔ یاسر ان کے پیچھے ہے، میں بھی باہر ہوں، میں اسے ٹریس کر رہا ہوں۔ تم گھبراؤ مت، وہ گاڑی یاسر کی نظروں سے ہرگز نہیں ہٹے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا میرال کو۔ باسل نے اسے بھرپور انداز میں تسلی دی، جبکہ اورحان نے گہرے سانس لیتے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ گھبراؤں مت باسل، وہ میری بیوی ہے، اس کے ساتھ کچھ ہو گیا تو؟ عثمان، اسی نے یہ جرأت کی، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اورحان کی آواز دھمکی کی آخری حد پر پہنچ چکی تھی، آنکھوں میں سرخی اتر چکی تھی۔ میرے جگر، مجھ پر یقین ہے نا؟ میں کہہ رہا ہوں میرا آدمی پیچھے ہے، میں بھی پہنچ رہا ہوں۔ اگر یہ عثمان نے کیا ہے تو بس یہ اس کی زندگی کی آخری غلطی تھی۔ باسل کی آواز پہلی بار تھوڑی نرم ہوئی۔ کرتا ہوں یقین، مگر تمہارے آدمی کے ہوتے وہ لوگ میرال کو کیسے اٹھا کر لے گئے؟ اگر تمہاری نگرانی میں بھی وہ کڈنیپ ہو گئی ہیں تو پھر میں کس پر بھروسہ کروں؟ وہ کاؤچ پر بیٹھتا گیا، سینے سے دل کو دباتے۔ خدا نخواستہ میں نے بھروسہ توڑا تو نہیں، تو مجھ پر یقین کر کے ہرگز نہیں پچھتاؤ گے۔ باسل کے لہجے میں نرمی اور دلجوئی ایک ساتھ تھی۔ مجھے شیئر کرو لوکیشن، میں بھی آ رہا ہوں۔ میں یہاں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتا باسل، میرا دل بند ہو جائے گا۔ اورحان نے باقاعدہ التجا کی، جس پر باسل نے اسے اپنی لائیو لوکیشن فوراً بھیجی۔ آ جاؤ، لیکن جذبات اور رحم دلی وہیں پیلس چھوڑ کے آنا اورحان، کیونکہ میں تمہیں کسی گناہگار پر رحم کھانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ باسل کی آنکھوں میں بالکل نرمی نہ تھی، جبکہ اورحان نے فوراً سر ہلاتے رابطہ توڑا، جبکہ وہ فوراً چینج کرنے بھاگا۔ چینج کیا نکلا تو مصطفیٰ جاگ جاتا کسمسا رہا تھا۔ میال ممی کدھر ہو؟ میرال ممی کدھر ہو؟ وہ کسمسا کر آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا تو اورحان اس تک پہنچا اور مصطفیٰ کو اپنی بازوؤں میں اٹھایا۔ بابا کی جان، میں ابھی لے کر آتا ہوں میال کو، تب تک آپ دادوں کے پاس رہنا، تنگ مت کرنا۔ اورحان نے اس کو واش روم جا کر پہلے فریش کروانے کا سوچا، جو آگے سے جمائیاں لیتا اوتے بابا کہتا فرمان برداری کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اورحان اس کو چینج بھی کروا چکا تھا۔ وہ کمرے سے مصطفیٰ کا ہاتھ پکڑے ہی نکلا، جب ہیرا، جو ابھی جاگنگ سے لوٹی تھی، بھاگ کر آتے مصطفیٰ کو اٹھا لیا۔ میرا گولو، میرا بیبو۔ ہیرا نے چٹاچٹ مصطفیٰ کی گال چومی۔ ہیرا نے بھی کچھ دن سے مصطفیٰ کو بالکل ٹائم نہیں دیا تھا، پر سوچ چکی تھی آج بس مصطفیٰ کو وقت دے گی۔ اس کا خیال رکھنا ہیرا، میں ایک کام سے جا رہا ہوں۔ اورحان نے ہیرا کے بال سہلاتے تاکید کی تو وہ جواباً مسکرائی۔ اوکے باس، پر بھابھی کہاں ہے؟ ہیرا نے متلاشی نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ وہ امی کی طرف ہے، میں لے کر آتا ہوں، ماما بابا کو بھی یہی کہنا۔ اورحان عجلت میں لگ رہا تھا، جبکہ ہیرا اسے جاتا دیکھے مشکوک ہوئے پکاری۔ کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ کہیں مصطفیٰ سے چھپ کر آپ میاں بیوی سیر سپاٹوں کے پلان پر تو نہیں؟ اس پر مصطفیٰ سمیت مصطفیٰ کی پھپھو بھی لڑے گی آپ دو سے۔ ہیرا کے فوری جاسوس بننے پر اورحان واپس پلٹا اور ایک نظر حیران مصطفیٰ پر ڈالی۔
مصطفیٰ کے بنا ہم کوئی پلان نہیں بناتے میری گڑیا، یہ ہم دونوں کا اہم حصہ ہے۔ اور تمہیں ہوش آ گیا پہلے کی طرح شک کرنے کا؟ اور یاد آ گئی تمہیں مصطفیٰ کی؟ یہ اگنور ہوا ہے، آئندہ نہ ہو، ورنہ مصطفیٰ اور ہم میاں بیوی مل کر ایک چھوٹی سی اس کی پھپھو سے لڑیں گے۔ اور ہان نے بھی جیسے جوابی وار پورا کیا، کیونکہ کہیں دل سے باسل کی تسلی دل کو بہت تقویت دے رہی تھی۔ ہیرا نے مسکین بنے دانتوں کی نمائش کی۔ سوری بھائی، میں نے واقعی سے بہت اگنور کیا، لیکن اب بالکل نہیں کروں گی۔ میں اور مصطفیٰ آج بہت مستی کریں گے، میرا بیبی بالکل راضی ہو جائے گا۔ ہیرا نے لاڈ سے مصطفیٰ کی گال چومی، جو آگے سے ہیرا کی گال سے گال لگائے پیار کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے میری جان، اسے ناشتہ کروا دو، تم بھی ایسے ہی مسکراتی رہا کرو، اس گھر میں تمہاری ہنسی اور مسکراہٹ جان ڈالتی ہے۔ میرا بچہ آتا ہوں۔ اور ہان نے اس کا سر چوما اور مصطفیٰ کی گال بھی چومی، جس پر ہیرا نے پیار سے سر ہلایا۔ خیریت سے واپس آئیں بھائی؟ ہیرا پیچھے سے آواز دینا نہ بھولی، جبکہ اورحان ماما کو بھی آنے کا اشارہ کیے نکلا تو وہ بھی سر ہلا گئی۔ فی الحال وہ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہی رملہ نے بارس کو 2 میسج کر دیے تھے۔ بارس ناشتے کے لیے بیٹھا، رحمان اور وہ شاور لے کر آ چکے تھے۔ رملہ کہاں ہے، جاگی نہیں؟ ماہا نے ہی ناشتہ لگواتے فکر سے پوچھا۔ اس کا میسج آیا تھا، اسلام آباد گھوم رہی ہے باسل بھائی کے ڈرائیور کے ساتھ، کہہ رہی ہے شام تک آ جاؤں گی۔ ویسے یہ اکیلی سیر سپاٹے کو نکل گئی، حساب بنتا ہے اس سے، مجھے اور ہیرا کو ہی صلح مار لیتی۔ بارس نے ماما بابا دونوں کو ہی رملہ کا میسج سنایا، جبکہ ماہا بھی مسکرا کر وہیں کرسی سنبھالے بیٹھی۔ جبکہ رحمان سیال یہی سمجھ رہے تھے، یقیناً وہ عمار کے ساتھ ہے، تو ان کا دل خوشی کی کیفیت میں سرشار تھا۔ میں سوچ رہی ہوں اجر کی شادی بھی بس پھیکی سی ہوئی، ولیمہ تک پینڈنگ ہے اس کا، تو تمہارے ٹھیک ہوتے ہی تمہارا ہیرا کا باقاعدہ شادی کا فنکشن اور اجر باسل کا ولیمہ پلان کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے، کیسا آئیڈیا ہے؟ ابھی وہ سب مسکرا ہی رہے تھے جب ماہا نے یہ بالکل غیر یقین سی مسکراتی تجویز دے کر ان دونوں کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ رحمان سیال اور بارس نے ایک دوسرے کی طرف پھٹی نظروں سے یوں دیکھا جیسے یقین کر پانا مشکل جان رہے ہوں کہ یہ ماہا نے کہا ہے۔ میری شادی اتنی جلدی؟ بارس کے منہ سے بے اختیار سلپ ہوا۔ تو اور کیا، روز ہیرا کو چھپ چھپ کر آنا جانا پڑ رہا ہے، اچھا ہے تمہارے پاس ہی آفیشلی شفٹ ہو جائے۔ ماہا نے شریر لہجے میں چھیڑا تو بارس نے خفیف سا بلش کرتے دونوں کو دیکھا۔ پہلی بار یوں ماما بابا اس کے ہیرا کے نام پر گلابی ہوتے کان دیکھ کر مسکرا رہے تھے، اور یہ انکمفرٹیبل ہونے کے ساتھ خوبصورت بھی تھا۔ ماما وہ بس میری خیریت پوچھنے آئی تھی، پرسوں تو سو گئی۔ بارس نے کان کھجاتے نظریں چرائیں۔ کوئی نہیں بیٹا جانی، جوانی میں ہم بھی ایسے ہی بےتاب تھے، وہ الگ بات ہے ہمارے پاس کوئی سوچ جتن کر کے بھی رات نہ روکتا تھا۔ رحمان سیال کی ٹھنڈی آہ پر جہاں ماہا مسکرائیں، بارس بھی بابا کی حسرت پر ہنسا۔ رات رکنے کی کیا ضرورت، میں تو نکاح ہوتے ہی آپ کو مل گئی تھی رحمان۔ ماہا نے بھی جس سے اپنا دفاع کیا، جبکہ بارس اپنا چھیڑے جانا تو بھول ہی گیا۔ نکاح ہوتے ہی مل گئی تھی، سٹور روم میں جا کر چھپی رہی تھی تمہاری ماں پہلی رات۔ رحمان سیال بھی پورے موڈ میں تھے۔ ماہا آگے سے گھوری کہ جوان ہوتی اولاد کے سامنے کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ہاں تو اب ڈراونے ہی اتنے تھے، میری چھوٹی سی ماما کیا کرتی، پولیس والوں سے تو ویسے ہی ڈر لگتا ہے۔ بارس نے بھی پوری سائیڈ ماما کی لی، جبکہ رحمان بیچارے ماں بیٹے کی ٹیم پر اکیلے رہ گئے۔ بالکل، تم مانو کہ سر سے زیادہ تو ان کے منہ پر بال تھے۔ بتاؤ میں معصوم چھپتی نہ تو کیا کرتی؟ ماہا بھی بالکل بچی بن گئی تھی۔ اور نہیں تو کیا ماما، بابا یار شادی پر آپ کو نائی نہیں ملا تھا، میری ماما کو ڈراتے رہے۔ بارس کی آنکھیں تو یہ سب مستی پہلی بار کرے حفیظ سے سرخ ہو رہی تھی۔ یہی کیفیت ماہا اور رحمان کی بھی تھی۔ ملا تھا پر وہ میرا اسٹائل تھا، اف کیا روب دار جوانی ہوا کرتی تھی، شاندار۔ رحمان سیال تو ابھی بھی باز نہ آتے تعریفوں کے پل باندھے جا رہے تھے، جبکہ رحمان سیال کے اترانے پر بارس اور ماہا نے ایک دوسرے کی طرف مایوسی سے دیکھا کہ ان کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی شاندار جوانی کی وجہ سے میری ماما آج تک فریلی آپ کے پاس نہیں آئی، بس آج ہی آپ کلین شیو کریں بابا۔ بارس نے دونوں فرقین کے معاملات دیکھنے کے بعد حتمی فیصلہ لیا۔ ماہا ہنس پڑی، او یار اس عمر میں چھیلا ٹماٹر بنائے گا باپ کو،
ویسے اگر شیو کر بھی لوں تو سلمان خان سے زیادہ ہینڈسم لگوں گا۔ رحمان سیال نے فرضی کالر جھاڑے جبکہ ماہا اور بارس پھر ہنسے۔ ان کو پتہ نہیں کس نے کہا وہ ہینڈسم ہے۔ ماہا کے بڑبڑانے پر جہاں بارس ہنسا وہیں رحمان بھی اٹھ کھڑے ہوئے۔ اگر میں کلین شیو کروں تو ڈنر پر جائے گی تمہاری ماں میرے ساتھ؟ بارس نے فوراً چمکتی آنکھوں سے ماہا کو دیکھا جسے کہہ رہا ہوں ماما فوراً ڈن کریں۔ ماما کیا کہتی ہیں؟ بارس شدید بےقرار تھا جبکہ ماہا کے چہرے کی ساری خوشی جیسے ایک پل ماند ہوئی۔ میں گرم چائے لاتی ہوں۔ وہ چپ چاپ اٹھی اور چلی گئی جبکہ رحمان سیال بھی واپس سنجیدہ ہو کر بیٹھے۔ بارس نے بے چین نظروں سے ماما کو دیکھا۔ ان کا کوئی تو ایشو ہے بابا، کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی؟ بارس کی اداسی فطری تھی، کبھی بتایا ہی نہیں اس نے۔ پھر بھی یہ بڑا چینج ہے کہ وہ یوں ہنسنے مسکرانے لگی ہے۔ میں بات کروں گا ماہا سے۔ مجھے لگتا تھا اس سے کبھی گھلنا ملنا یا بچوں سے اٹیچ ہونا نہیں ہو پائے گا، تبھی میں نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ اب لگتا ہے یہ معاملہ توجہ طلب ہے بارس۔ رحمان سیال کی آنکھوں میں ویرانگی سی چھائی تھی۔ بالکل بابا، اجے راپی سے بھی کل ماما نے سوری کیا تھا اپنے رویے کے لیے اور یہ بھی کہا کہ وہ کیوں نہیں آتی۔ ماما بدل رہی ہیں، انہیں ہمارا ہر گلہ چھوڑ کر ساتھ اور ہماری سپورٹ چاہیے۔ بارس نے بھی جیسے رحمان سیال کی ہمت بندھائی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، میں اس معاملے کو حل کرتا ہوں میرے شیر۔ تم بتاؤ اب زخم کیسا ہے؟ وہ بابا کی پوچھنے پر نرم سا مسکرایا۔ کافی بہتر ہے بابا۔ اچھا سنیں، یہ شادی والی بات سیریس ہے؟ یہ نہ ہو میں موڈ بنا لوں اور آپ دو مجھے کہیں یہ تو پرینک تھا، کیمرے میں ہاتھ ہلا دوں۔ بارس کی بے قراری اور بے تابی دیکھ کر رحمان سیال یوں مسکرائے جیسے کہہ رہے ہوں کچھ سوچنا ہی پڑے گا بیٹا۔ یہ تو تمہاری ماں ہی بتا سکتی ہے برخوردار، وہی گھر کی ملکہ ہے، ہم تو مسکین خادم لوگ ہیں۔ بابا کی فقیری کے کیا کہنے، بارس ہنسا تو وہ بھی مسکرا دیے۔ رات تو پاستا ٹھوس کی گئی تھی اور کہہ رہی تھی ڈنر نہیں کیا، ویکنس تو ہوگی، کتنی ڈرامے باز ہے۔ اوہ خدا مجھے صبر دے۔ سینڈوچ بنا کر انہیں پلیٹ میں ترتیب سے رکھتے عمار نے رات رملہ کے پاستا ٹھوسنے کی سپیڈ یاد کرتے منہ ہی منہ میں بڑبڑانے کی رسم نبھائی۔ تو اس کی کوئی لاڈ نہیں اٹھائے گا عمار؟ عمار نے خود کی سرزنش کی۔ لاڈ نہیں اٹھا رہا، بس انسانیت کے ناطے اسے ناشتہ بنا کر دیا۔ کافی روئی ہے، اس کی ذرا سی جان کو دیکھ کر لگتا نہیں اتنے اندر اتنے آنسو ہوں گے۔ رونا کہیں نہ کہیں میری وجہ سے تھا۔ یہ خدمت بس اسی ناطے ہے، ورنہ اس کی طرح مجھے کوئی پیار نہیں اس سے۔ میں پیار کر بھی کیسے سکتا ہوں اس پلاسٹک کے ڈھانچے سے؟ اپنی جان نہیں دیکھتی اور پنگے مجھ سے لے رہی ہے، وہ بھی بڑے بڑے۔ سینڈوچز کے ساتھ تازہ ایپل جوس میں محترم نے نکالا۔ ٹرے میں سب رکھا، سینڈوچز بہت گرما گرم تھے۔ خود کی سرزنش کرتا ہی وہ کچن سے نکلتا کمرے کی جانب بڑھا۔ عمار کے ہاتھ میں موجود ٹرے پر رکھی سینڈوچز کی پلیٹ سے ہلکی سی بھاپ اٹھ رہی تھی۔ وہ حسب توقع اسپاٹ چہرہ لیے قدم ناپ تول کر اٹھاتا دوبارہ روم میں داخل ہوا۔ دروازہ دھیرے سے بند کیا اور نظریں بیڈ کی سمت اٹھائیں۔ رملہ نیم دراز تکیوں پر ڈھک گئی تھی۔ اس نے چہرہ گہرائی سے تکیے میں چھپا رکھا تھا۔ اس کے کندھے ساکت تھے مگر کبھی کبھی ہلکی سی لرزش دیتے جیسے وہ خاموشی سے رو رہی ہو۔ عمار کے قدم کچھ لمحوں کو وہیں رک گئے۔ دل میں ایک اضطراب نے دستک دی۔ رونا بند کرے گی تو تجھے ناشتہ دوں گا، ورنہ قسم سے میں یہ ٹرے سیدھی باہر پھینک دوں گا۔ اس کا لہجہ ہمیشہ کی طرح سخت تھا مگر رملہ کی سسکیاں اور گہری ہوتی گئی۔ عمار نے ناک چڑھائی کمرے میں قدم رکھتے بیڈ کے پاس آیا۔ ایسا بھی کیا ہے جو تو رو رو کے ناک بند کر لی تو نے؟ میں مر گیا کیا؟ یا تو مر جا، یہ جینا سیکھ لے، یہ بیچ کا ڈرامہ بند کر۔ وہ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف جھکا مگر رملہ نے چہرہ نہیں اٹھایا، بس اس کی اور تیز ہو گئی۔ ارے یار، عمار نے خود پر جبر کیا جیسے کچھ برداشت سے باہر جا رہا ہو۔ دیکھ اگر تجھے میری باتیں بری لگیں تو پھر تو مجھے چھوڑ دے مگر یہ رونا بند کر۔ اس کے لہجے میں پہلی بار ایک خفیف سی لرزش تھی۔ رملہ نے آہستہ سے چہرہ تکیے سے نکالا، آنکھیں سرخ، ناک بھی ہلکی سوجی ہوئی۔ وہ نظریں اٹھا کے عمار کو دیکھنے لگی۔ میں رونا نہیں چاہتی پر آپ ہر بار کچھ ایسا کہہ دیتے ہیں کہ میری آنکھیں خود بہت بھیگنے لگتی ہیں۔
وہ شکوہ کرنا نہیں چاہتی تھی پر ہونٹوں پر مچل گیا۔ بس ٹھیک ہے، اب میں کچھ نہیں بول رہا، گونگا عمار سال مبارک تجھے۔ وہ اتنی دردناک حالت میں بھی عمار کی یوں عاجز آنے پر رونا چھوڑے بھیگا بھیگا مسکا دی۔ جب وہ پاس ہی بیٹھا، آئی لو یو انہی بھیگی آنکھوں سے 7 تکیوں کی طرف بیٹھتا دیکھے بولی، میرے ساتھ یہ زبان مت بول پچھتائی کی۔ وہ گھورا پر وہ جیسے اس کی بازو تھامے ساتھ چپکی۔ عمار گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ آپ سے جڑے معاملات میں پچھتاوا کبھی شامل نہیں ہوگا عمار۔ عمار کے دل میں جیسے ایک اندیکھا طوفان چل رہا تھا۔ وہ رملہ کے نرم ہاتھوں کو اپنی بازو پر محسوس کر رہا تھا اور وہ لمحات جیسے کسی اندیکھی ڈور سے باندھ رہے تھے۔ کچھ لمحے وہ خاموش بیٹھا رہا، نہ کچھ کہا نہ خود کو الگ کیا۔ اتنا یقین کیسے ہے تجھے؟ وہ استفسار کرتے آواز کافی تیز کر گیا۔ خود پر بھروسہ ہے، جو کرتی ہوں سالڈ کرتی ہوں۔ رملہ کے اطمینان میں رتی برابر کمی نہ آئی۔ رملہ کے دل میں اب بھی درد تھا، پر ساتھ ہی ایک عجب سی سکون کی پرچھائیاں بھی اتر آئی تھی۔ وہ اس شخص سے ٹوٹ کر محبت کرتی تھی، اور یہ حقیقت تھی کہ اس کا رونا سسکنا اور یوں عمار سے لپٹ جانا اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کی سچی چاہت کا ثبوت تھا۔ آپ چاہیں یا نہ چاہیں میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اور یہ بات نہ آپ کی غصہ ختم کر سکتا ہے، نہ آپ کا ڈراؤنا لہجہ۔ نہ یہ آپ کا غصہ ختم کر سکتا ہے اور نہ آپ کا ڈراؤنا لہجہ، وہ دھیمے سے کہہ گئی۔ عمار نے ایک نظر اس کی طرف گردن گھما کر دیکھا۔ تو جانتی ہے رملہ، تو پاگل ہے۔ اس شخص کے لہجے میں ہار ماننے سا اثر تھا۔ ہاں ہوں، جب آپ کے لیے تڑپتی ہوں تو یقین آنے لگتا ہے کہ واقعی ہوں۔ چند ملاقاتیں کسی کو کسی کے لیے پاگل کیسے کر سکتی ہیں بھلا؟ وہ بے ساختہ ہنسی، ہنستے ہنستے پھر آنکھوں کے کنارے بھیگ گئے۔ عمار نے اسے بغور دیکھا، پھر سر جھٹکا۔ وہی تو، محبت بھی نہیں ہو سکتی، بس وقتی پسندیدگی ہو سکتی ہے۔ وہ اب بھی نروٹھا پن دکھائے سامنے دیکھ رہا تھا، جبکہ رملہ ان مزیدار سینڈوچز کے ٹھنڈا ہونے کی منتظر تھی۔ اگر آپ کے بنا کچھ نہ اچھا لگنا وقتی پسندیدگی ہے تو یہی صحیح۔ میرے لیے سینڈوچز بنانے کے لیے تھینک یو۔ میں ان کو دیکھ کر ہی فل ہو گئی۔ ہاتھ چوم لوں آپ کا؟ وہ اس کی بازو سے ذرا علیحدہ ہوتی سر اٹھائے عمار کو دیکھنے لگی، جس کی خونہار آنکھوں میں وارننگ تھی کہ یہ چومنے والے کام سے گریز برت۔ مجھے میرا ہاتھ کوچی سے رگڑنا پڑے گا۔ عمار نے اکھڑ کر منع کیا تو وہ اداس سا مسکرائی۔ گال بھی رگڑے پھر جہاں میں نے کس کی۔ رملہ نے اداس نظروں سے ستکتے مشورہ تھمایا تو عمار نے آئیبرو جھکائے۔ گال پر تو نہیں کی تو نے؟ عمار کی آنکھوں میں نہ جانے کیا احساس تھا کہ رملہ نے فوراً نظریں جھکا لی۔ پھٹکنا انسانی فطرت ہے۔ وہ چہرہ بازو سے گال کے سنگ لگاتی مدھم سا منمنائی۔ میرے سامنے پھٹکنے کی غلطی مہنگی پڑے گی تجھے۔ بازو چھوڑ میری، تیری ملکیت نہیں جو چپک کر بیٹھ گئی ہے۔ پچھلے جنم میں جونک تھی کیا تو؟ وہ اسے خود سے لگا محسوس کیے بے چین تھا، تبھی خواہ بازو جھٹکنے لگا۔ وہ فوراً سیدھی ہوئی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایک ہی جنم ہے، اسی جنم میں جونک بھی ہوں اور رملہ بھی۔ وہ تکلیف سے بالکل نکلتی جا رہی تھی۔ چل اب سینڈوچز ٹھنڈے ہو رہے ہیں، اور اگر تو نے نہ کھائے تو میں تجھے زبردستی کھلا دوں گا، اور بہت بدتمیزی سے۔ وہ اٹھ کر بیٹھی تو عمار نے بھی سینڈوچز کی پلیٹ اٹھا کر مہارانی کے سامنے دھری اور جوس کا گلاس پی۔ اف، دھمکیاں دینا تو آپ کا بچپن کا شوق رہا ہے شاید۔ رملہ نے ہنستے ہوئے اس کی بازو پر ہلکی سی چپت ماری۔ بچپن؟ تجھے کیا لگتا ہے میرا کوئی بچپن تھا؟ اور منع کیا ہے ہاتھ مت چلا۔ وہ عمار کے سوال پر ہنسنا روک گئی۔ یہ شخص ہر جملہ تیر سا اچھالتا تھا۔ سوری، لیکن مجھے ایپل جوس پسند نہیں، یہ آپ پی لیں۔ رملہ نے اداس بیبے بچے کی طرح گلاس واپس پکڑایا۔ تیرے لیے بنایا ہے، اب پی، مجھے نہیں پینا۔ وہ اب بھی بے مروتی سے بولا۔ آپ پی لیں، غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ وہ گلاس کو پکڑے اس کے ہونٹوں تک لے گئی، جہاں دونوں کے بیچ جیسے ایک لمحہ بے خودی کا ان ٹھہرا۔ منع کر رہا ہوں نا۔ وہ اسے روک کر گھورا۔ میں بھی تو آرڈر دے رہی ہوں نا۔ وہ اس کی ایک بھی سننے کے موڈ میں نہ تھی۔ نوکر ہوں میں تیرا؟ عمار نے غصے سے دیکھا۔ نہیں، میں آپ کے نکاح میں ہوں، اپنا حق جتاؤں گی،
چپ چاپ نخرے سہنا آپ کی ڈیوٹی ہے، وہ نظریں جھکائے نرمی سے بولی۔ امار نے بھی پہلی بار اس کے چہرے کو پوری گہرائی سے دیکھا اور چپ چاپ گلاس تھام کر 2 سپ میں ہی آدھا کر دیا۔ جسے دیکھتی وہ مسکرائے، ایک سینڈوچ اٹھا کر کھانے لگی۔ اتنی نازک ہے تو پھر بھی مجھ جیسے کھردرے کو سنبھال لیتی ہے کیسے؟ وہ گلاس خالی کرتا سائڈ رکھتے سے حیرت سے دیکھنے لگا۔ جو سینڈوچ کو مزے سے انجوائے کر رہی تھی، کیونکہ میں آپ کو چاہتی ہوں جیسے ہیں ویسے۔ امار کے لب خاموش تھے، پر دل میں جیسے ایک اعتراف گونج رہا تھا کہ وہ واقعی بہت دل کے قریب سے رکھ چکی ہے۔ اس نے بس ایک ہی سینڈوچ کھایا اور باقی واپس پلیٹ پکڑا دی، جسے امار نے سائڈ رکھ دیا۔ امار اس کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ رملہ کے وجود کی تھرتھراہٹ اب بھی قائم تھی، کیونکہ بہت ظلم کیا تھا اس نے خود پر رو رو کر، پر وہ چہرہ تھوڑا سنبھال چکی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ نڈھال، مگر وہ امار کے ساتھ ہونے پر جیسے پل دو پل کو پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ پاس سے اٹھنے لگا جب وہ اس کو پکڑ کر واپس بٹھائے اپنا سر پیچھے بیڈ گراؤنڈ سے لگے تکیوں کے سنگ جوڑ گئی۔ مجھ سے دور نہ جائیں، وہ سر تکیے سے ٹکائے دھیمی سی آواز میں بولی، جیسے اپنی ہی تھکن میں گھلی ہو۔ اس نے امار کا ہاتھ زور سے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ امار کچھ پل خاموش رہا، نظریں اس کے چہرے پر ٹکی تھی، پر ہونٹ بند، وہ خاموشی جس میں نہ تمسخر تھا نہ تانا، صرف ایک عجیب سی گہری سوچ۔ چاہتی کیا ہے تو رملہ؟ وہ اچانک بولا، نظریں اس کی آنکھوں میں جما رکھی تھی۔ جو آپ نہیں دینا چاہتے وہی، اس نے آہستہ سے کہا، جیسے خود سے بھی شرمندہ ہو کہ آخر کیوں وہ بار بار اسے توڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں کچھ نہیں دے سکتا تجھے، تو مجھ سے بہتر ڈیزرو کرتی ہے، چلی جا میری زندگی سے رملہ۔ امار کا لہجہ حالی تھا، جیسے خود کو خود سے ہی توڑ رہا ہو۔ میں جا پاتی تو کل چلی جاتی، میں نہیں جا سکتی تو مجھے مجبور کیوں کر رہے ہیں؟ میں جب آپ کے ساتھ ہوتی ہوں سب خاص ہو جاتا ہے، دنیا ایک طرف ہو جاتی ہے۔ مجھے اسپیشل فیل ہوا ہمیشہ آپ کو دیکھنا، آپ کی جلی کٹی سننا سب سہانا ہے۔ میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑوں گی، مجھ سے چھپنے کو پاتال میں بھی چلے جائیں، وہاں بھی پہنچ جاؤں گی، آپ مجھ سے دور نہیں جا سکتے۔ اسے دھمکی سمجھیں یا کچھ بھی، میں آپ کو خود سے دور جانے نہیں دوں گی۔ رملہ کی آواز ہلکی تھی، پر طوفان اس کے لہجے میں ہلکور رہے تھے۔ امار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، وہ آنکھیں جو لمحہ بر کو بھی شکایت سے خالی نہ تھی۔ اس لمحے ان میں صرف ایک ہی رنگ تھا، محبت کا۔ دھمکی تھی یہ؟ وہ ہتھے سے اکھڑا۔ نہیں، میری بے بسی، میرا اعتراف ہے محبت، جو میں آخری سانس تک اسی شدت سے کرنے والی ہوں۔ وہ بغیر کسی خوف کے بولی۔ اس کی آنکھوں میں کبھی نہ ہار ماننے کا جنون تھا۔ قسم مت کر رملہ، مت کر، میں وہ نہیں جو تو سوچ رہی ہے۔ میں تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، جو چاہتی ہے وہ سب نہیں دے سکتا۔ امار نے اٹھ کھڑا ہوتے جیسے سکوڑ مغز کو آخری بار سمجھانے کی کوشش کی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہ محبت، نہ خواب، نہ وعدے، بس آپ میرے سامنے رہیں، یہی کافی ہے۔ آپ ناراض ہو مگر موجود ہو، میری سانسوں کے سائے میں ہو۔ وہ میٹس پر اٹھ کھڑی ہوئی، سے امار سے کوئی خوف نہ تھا، کیونکہ جانتی تھی وہ حدیں سمجھنے اور جاننے والا انسان ہے، ورنہ جب وہ کل اس کی صرف شرٹ میں گھوم رہی تھی تب ہی وہ رملہ کو حدیں توڑ کر دکھا سکتا تھا۔ اس کا لہجہ لرز گیا، امار کا سینہ جیسے بھاری ہو گیا ہو۔ وہ گھورتا رہا رملہ کو، وہ خود سے سچ بولنے والی لڑکی جو اس کی کھردری طبیعت میں بھی محبت تلاش کر رہی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے، جب وہ اس کے قریب آ کر رکی، اس کے کندھوں کے گرد نازک بازوؤں کا حالا سا پرو گئی۔ وہ میٹس پر کھڑی ہو کر لگ بھگ اس کے برابر آ رہی تھی۔ تجھے ڈر نہیں لگ رہا مجھ سے؟ وہ حیرت میں چور تھا کہ جتنا وہ تھا اس 2 روپے کی گھڑیا کو تو اسے دیکھ کر ہی سہم جانا چاہیے۔ جب اندر ایک معصوم سا روٹھا بچہ چھپا کر پھریں گے تو آپ کے اس پہاڑ جسم سے کسے ڈر لگے گا؟ وہ اسے بری طرح لاجواب کر گئی۔ ایسا کچھ نہیں، سمجھی تو؟ وہ قہر برساتی نگاہوں سے اس کی بازوؤں کا ہار جھٹک کر منہ موڑ گیا۔ جب وہ چھلانگ مارے میٹرس سے اترتی اس کے سامنے آ رکی۔ مجھ سے کچھ نہیں چھپ سکتا اب۔ وہ زبردستی اس کے سینے سے آ کر لپٹ گئی، جسے شدت سے سکون کو پانے کے لیے ترس رہی ہو۔ دیکھیے، چپکنا بند کر، سمجھ نہیں آ رہی تجھے؟ وہ اس کو دونوں بازوؤں سے تھامے دور کر گیا، تو وہ پھر سے جونک بنی، اس بار اپنی ننھی منھی طاقت کا بھرپور مظاہرہ کیے لپٹی۔
جیسے عمار کو سانس بھی نہ لینے دینا چاہتی ہو۔ آج آپ کا غصہ کم تلخ لگ رہا ہے۔ وہ اس کے سینے لگی مسکائی۔ روز روز ملے تو زہر بھی بے اثر ہو جاتا ہے، یہ تو پھر میرا لہجہ ہے۔ وہ گہری سانس لے کر بولا۔ رملہ نے ذرا سا فاصلہ سمیٹا کہ اس کی نظریں اس کے چہرے پر ٹک گئیں۔ آپ کا لہجہ میرے لیے زہر نہیں، دوا ہے، بس کڑوی ہے تھوڑی۔ پھر جیسے اس کے ہاتھ خود بخود رملہ کے سر کے پیچھے جا پہنچے، بالوں کی کلٹ جو اس کے گال سے چپکی تھی اسے انگلیوں کی پور سے ہٹایا، مگر فوراً ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، خود کو منع کیا کہ وہ رملہ کو ایسے ویسے نہیں چھو سکتا۔ بہت ضدی ہے تو، وہ دھیرے سے بولا۔ اس کے لہجے میں تناؤ نہیں تھا۔ اور بہت جابر ہیں آپ، وہ افسردہ سی شرارت سے بولی۔ پھر اس کی آنکھوں میں گہری سنجیدگی اتری۔ عمار مجھے کبھی مت چھوڑیے گا۔ عمار نے اس کی بات پر نظریں اس کے چہرے سے چرا لی۔ سو جا تھوڑی دیر، پھر چلی جانا واپس، بہت شور مچایا تو نے آج۔ وہ اسے خود سے دور کر گیا، پھر بھی رملہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے چوما، جس کی عمار کو امید نہ تھی۔ وہ بھی ہتھیلی جہاں زخم تھا لمبی سی سرخ لکیر تھی۔ جب وہ اس کے ہاتھ کو چومے نظریں اٹھا رہی تھی تو وہ ساکت سا اسے تکنے میں لگا تھا کہ میرے آپ سے لاڈ ہیں، برداشت کر لیں گے نا؟ رملہ نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ عمار نے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑوایا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ لمحہ بھر کو رکا اور سر جھٹک گیا۔ آزمائش ہے تو میری، دیکھتا ہوں کب تک برداشت کر لیتا ہوں۔ وہ گہرا سانس لیے باہر نکلا۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے بند ہوا اور رملہ سینے پر ہاتھ رکھے آنکھیں بند کرتی مسکراتی، جیسے زخم کے ساتھ ایک نرم سا مرہم رکھ دیا گیا ہو۔ کمرہ نیم تاریک تھا، کہیں سے بلب کی زرد روشنی آ رہی تھی اور ایک ویران حالی خنک سرد ماحول چاروں طرف سناٹے کی لہر بکھیر رہا تھا۔ میرال کی آنکھیں دھیرے دھیرے کھلی، سر میں بھاری پن اور آنکھوں میں جلن تھی۔ چند لمحے سے سمجھنے میں لگے کہ وہ کہاں ہے۔ وہ کراہی، پھر اچانک چونک کر اٹھنے لگی، مگر اس کے دونوں ہاتھ پیچھے بندھے تھے اور پاؤں میں بھی رسی جمی تھی۔ کیا یہ کہاں ہوں میں؟ اس نے ارد گرد دیکھنے کی کوشش کی اور تبھی سے وہ سایہ نظر آیا۔ عثمان ملک کرسی پر بیٹھا، سگریٹ کا دھواں اڑاتا، سیاہ سوٹ میں اپنی محسوس کمینی مسکراہٹ کے ساتھ۔ بالآخر میری میرال واپس میرے پاس ہے۔ اس کے لہجے سے صاف صاف خباثت ٹپک رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ، تم گھٹیا انسان، مجھے ہاتھ بھی لگایا تو اورحان تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میرال نے ہر ممکن حوصلے سے بولنا چاہا، لیکن آواز میں لرزش صاف اتر آئی تھی۔ عثمان ہنسا، عجیب خاموش قہقہا جس میں سمٹے ہوئے طوفان قید تھے۔ زندہ؟ ارے جسے تم اپنا شوہر سمجھتی ہو تمہاری گمشدگی کی خبر سن کر پاگل ہو چکا ہوگا۔ یہی تو چاہتا ہوں میں، پاگل کر دو اسے، برباد جیسے اس نے اور تم نے مل کر مجھے کیا۔ عثمان کی آنکھوں سے دھواں اٹھ رہا تھا، جیسے وہ کسی مخدوش سی حالت میں غرق ہو۔ تم خود چھوڑ کر گئے تھے، تم نے رسوا کرنا چاہا تھا ہم دو کو، تو تم گھٹیا اور ذلیل ہو عثمان، خدا غارت کرے تمہیں۔ وہ ہلکے بل چیخی تھی، بھلے اس کا گلا رندھے یا پھٹے کوئی پرواہ نہ تھی۔ بکواس بند، عثمان کی آواز غرائی۔ اس نے زور سے میز پر ہاتھ مارا اور کھڑا ہوا۔ اسے اپنے قریب آتا دیکھے میرال کی آنکھوں میں خوف اترا۔ میرے صبر کا امتحان نہ لو میرال بخش، تمہیں واپس چاہیے زندگی تو ایک ویڈیو ریکارڈ کرو، بس اتنا بول دو کہ تم اپنی مرضی سے میرے ساتھ ہو، اور اورحان ایک نفسیاتی مریض ہے، اس کا بھی اعتراف کرو۔ عثمان کے پاس دو زانوں جھک کر کی ڈیمانڈ پر وہ پھنکار اٹھی۔ کبھی نہیں، مر جاؤں گی مگر جھوٹ نہیں بولوں گی، نہ تم سے ڈروں گی خبیث آدمی، تمہارے تو ماں باپ بھی تم پر لعنت بیچتے ہیں کہ تمہاری جگہ کوئی پتھر پیدا کر لیتے تو کسی دیوار میں لگ جاتا۔ گھٹیا انسان، اورحان مجھے ڈھونڈ لیں گے، پھر اس بار تم کسی صورت نہیں بچو گے۔ کھولو مجھے، اگر تم نے مجھے ہاتھ بھی لگایا اپنی ہر سانس پر پچھتاؤ گے۔ اس کے اندر کی ماں، بیوی، عورت سب بیدار تھی۔ اس کی للکار سے عثمان جیسے بزدل کے رونگٹے کھڑے ہونا فطری تھا۔ اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ میری دلہن جب بننے والی تھی تب میرے لیے ہی خواب سجا رکھے تھے نا تم نے، میرے لیے سجی تھی، پھر اب کیا ہوا؟ وہی عثمان ہو تمہاری پہلی محبت۔ ثانیہ صرف میرے پیسے کے پیچھے تھی، میں نے اس کی خاطر تم جیسا خیرہ اپنے ہاتھوں اس کباڑیے کے حوالے کر دیا۔ لعنت ہو مجھ پر، تو تم اس جوہری کے ہاتھوں کی مستحق ہو۔ میں تمہیں اتنا پیار دوں گا میرال کہ تم اورحان کو بھول جاؤ گی۔ وہ بچپن سے بے توجہی کا شکار، خود میں چھپ کر رہنے والا بچہ آج بھی اتنا ہی تنگ نظر ہے۔ تم اکتا جاؤ گی،
मैं तुम्हें खुद से उकताने नहीं दूंगा मिराल। वो इसे पागलों की तरह कायल करता जा रहा था, जबकि मिराल ने हकारत से इसको देखा और उसके मुंह पर थूक दिया। अगर तुम जौहरी हो तब भी थूकती हूँ तुम पर, अगर वो कबाड़ियाँ हैं तब भी मेरे सर का ताज है, मेरे दिल का नूर है। उनकी बेकदरी भी मुझे दुनिया के तमाम मर्दों की कदर पर भारी लगेगी। सुना तुमने? लानत बेचती हूँ मैं तुम पर मलून, तुमने हमारी जिंदगी का सुकून बर्बाद करके रखा है। खुदा तुम्हारा कुछ ना छोड़े, कीड़े पड़े तुम्हें। वो थूकने के बाद भी रुकी नहीं, भले बंदी थी पर इससे हरगिज खौफजदा न थी। शायद इसने अपनी हिम्मत से उस्मान मलिक की आंखों में खौफ भर दिया था। तुम मुझे मजबूर कर रही हो मिराल बख्श के मैं दरिंदगी पर उतरूं। मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर ये तुम्हारे दिमाग से और हान का भूत उतारने के लिए जरूरी है तो ठीक है। उस्मान ने हाथ बढ़ाकर मिराल की गर्दन दबोची, जिस पर इस लड़की की सुर्ख आंखों में नापसंद हाथ के छूते ही दर्द से सुर्खाई उतरी। वहीं यासिर दोनों हाथ स्टीयरिंग पर जमाए पलक ना झपकाता सड़क पर नजरें गाड़े गाड़ी के टायर चढ़ा रहा था। सच में बहुत फास्ट हो तुम मरदूद, पर मेरे जितना नहीं। उसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फोन कान से लगाया। बासिल सर, मैं इनकी लोकेशन पर आ चुका हूँ। वो पहाड़ी के नीचे बने एक वीरान फार्म हाउस में लेकर गए हैं मिराल मैम को। बासिल बस 5 मिनट की दूरी पर था, जबकि उरहान 10 मिनट की। सबका आपस में राब्ता था। जल्दी पहुंचो मिराल तक, मैं भी बस पहुंच गया। बासिल की पुरसुकून मगर सख्त आवाज उभरी। सर एक मौका दीजिए, बस 2 मिनट और, तब तक अंदर घुस चुका हूँगा। यासिर ने फोन बंद किया, अपनी कमर पर गन की बेल्ट ठीक की, जैकेट के अंदर चाकू सेट किया और गाड़ी से बाहर निकला। चंद लम्हे बाद वो फार्म हाउस के अगबी हिस्से से दीवार फैलाकर अंदर दाखिल हो चुका था। उसकी बैकअप टीम भी पहुंच चुकी थी। मुझे मत छूना, मैं मार दूंगी तुम्हें उस्मान मलिक। वो उसकी गिरफ्त में फड़फड़ाई। मिराल चीख मारने ही लगी थी जब उस्मान ने इसे बालों से पकड़ने की कोशिश की, और तभी दरवाजे पर एक धमाका हुआ। एक जोरदार धुआं और फिर गोली की आवाज आई। उस्मान चौंक कर मिराल से पीछे हटा। फिर गोली की आवाज गोलियों की आवाज में बदल गई। कौन है? उस्मान मिनमिनाया तो यासिर गन सीधी किए दरवाजे के बाहर नजर आया। मिराल मैम, आंखें बंद कर लीजिए। वो चीखा और साथ ही एक फ्लैश बंग अंदर फेंकी। एक लम्हे में रोशनी हुई, फिर शोर, फिर धमाका। मिराल खौफ से कोने में छुप गई। हाथ पैर बंधे होने के सबब वो सिमट कर दब गई। उस्मान और उसके गार्ड आंखों के सामने चमक के बायस कुछ लम्हे के लिए अंधे हो चुके थे, और इतनी देर में यासिर एक गोली से पहला गार्ड गिराता 2 कदमों में उस्मान के करीब पहुंच चुका था। तेरे दिन पूरे हुए कमीने। यासिर ने उस्मान को गर्दन से पकड़ा, एक मुक्के से जमीन पर दे मारा। मिराल को वो फौरन रस्सियों से आजाद करने लगा, जिसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर सजनबी के लिए नाकाबिले बयां शुक्र का रंग था। और हन कहाँ है भाई? मिराल की आवाज कपकपाई। मैं बासिल सर के अंडर हूँ, आपकी निगरानी पर था। वो दोनों बस पहुंच रहे हैं, आप ठीक हैं? कुछ कहा तो नहीं इस मरदूत ने? यासिर ने नरमी और बरादराना अंदाज अपनाते सहमी निढाल मिराल को पकड़ कर उठाते दूसरे आदमी से चादर लेकर मिराल को उड़ाई, जो आगे से नफी में सर हिला रही थी। बासिल के मजीद लोग बाहर से उस्मान के सब लोगों का सफाया कर चुके थे। यासिर मिराल को भी बाहर ले आए, और इसी लम्हे दूर आती गाड़ी की हेडलाइट्स में बासिल और रहान की गाड़ी दिखाई दी, जो गर्द उड़ाती वहां पहुंची थी। बासिल कुछ देर रुका था ताकि दोनों साथ पहुंचे। पहले बासिल निकला, जिसने 2 लोगों को इशारा किया कि वो उस्मान को लेकर आए, जबकि दूसरी गाड़ी रुकी और रहान इसमें से ऐसे निकला जैसे किसी की मुद्दत बाद सांस बहाल हुई हो। 2 कदम में वो मिराल तक पहुंचा। मिराल! बाजू खोले ही कि वो भी उसकी तरफ पड़ी, और हान की आंखों में यासिर और बासिर के लिए तशक्कुर उतरा। और हान, वो इसके सीने से लगी फूट फूट कर रोती। बस मेरी जान, आ गए हम, अब कुछ नहीं होगा। और हान ने इसे अपनी बाहों में भरकर पूरा जहां समेट लिया, जिस पर बासिल ने भी और हान का कंधा थपकाया और यासिर के हमरा फार्म हाउस के अंदर घुसा। मिराल का पूरा वजूद कांप रहा था। वो जितनी बहादुर बनी रही, अब उतनी ही खौफजदा थी। मिराल! और हान ने इसकी पुश्त पर धीरे धीरे हाथ फेरे, जैसे वो उसके वजूद की लर्जिश को अपने लम्स से थामने की कोशिश कर रहा हो। आप ठीक है? उसने कुछ इसका सवाल अधूरा रह गया। हल्क से आवाज निकलना मुश्किल हो रहा था। आंखें सुर्ख थी, दिल ररजता हुआ। वो जानना चाहता था पर सुनना नहीं चाहता था। मिराल ने उसके सीने से चेहरा हटाया। आंखें भीगी हुई थी, मगर इसमें वही हिम्मत, वही दिलेरी थी।
اس نے کچھ نہیں کیا، وقت پر یاسر بھائی آ گئے۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی پر مضبوطی بھی۔ آپ کو کچھ نہیں ہوا، اس نے آپ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور ہان کے لہجے میں اتنی بےقراری تھی کہ میرال کی دل کی دیواریں لرز گئیں۔ وہ آنسو پوंچھتے سر ہلانے لگی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، میں بس ڈر گئی تھی، پر میں نے ہمت نہیں ہاری اور ہان میں نے اسے جیتنے نہیں دیا۔ اور ہان نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے، ان پر آہستہ سے پیار دیا، جیسے وہ ہر زخم کو اپنی محبت سے دھو دینا چاہتا ہو۔ میری جان اکیلے کیوں نکلی؟ اس پر لڑنا باقی ہے، لیکن ابھی بس آپ میرے پاس ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے معافی دی اور سکون ہو جائے۔ اس کا رونا دیکھے واپس سینے سے لگا گیا۔ وہ لگ بھگ 20-25 منٹ بعد ٹہل کر واپس کمرے میں آیا تو کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ صرف ٹیبل لیمپ کی مدھم روشنی رملہ کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ اب خاموشی سے سو چکی تھی۔ سانسوں کی ہلکی آواز، نرم نرم کروٹیں اور تکیے سے نکلتے بالوں کا بکھرا سا منظر۔ عمار کی نظر اسی پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھا، کوہنی گھٹنے پر ٹکائے، ہاتھ کی پشت کو ہونٹوں سے لگائے، جانے کب سے رملہ کو بس دیکھے جا رہا تھا۔ کتنی بے فکری سے سو گئی ہے تو؟ وہ دل میں بولا، لب ہلکے سے تھر تھرائے، آواز نہ نکلی۔ جیسے تجھے یقین ہے میں ہوں ہمیشہ تیرے پاس۔ اس نے آہستگی سے رملہ کے چہرے سے بال ہٹائے۔ نرم گالوں پر انگلیوں کی پوریں بس چھو کر رہ گئیں۔ کیوں آتی ہے میرے قریب بار بار؟ میں زہر ہوں رملہ، زہر، اور تو چاہتی ہے زہر کو اپنے اندر اتار لے۔ اس نے ہلکا سے جھک کر رملہ کی پیشانی کو دیکھا، جو اس وقت مکمل سکون کی علامت تھی، جیسے جو بھی جنگ اس نے لڑی اس کا انعام نیند کی صورت پا لیا ہو۔ عمار نے اپنی نظریں چرا لی، وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، کچھ قدم دور جا کر کھڑکی کے قریب رکا۔ باہر صبح کی روشنی بکھری ہوئی تھی، کچھ ویسا ہی سکون تھا جو اس کے اندر مچل رہا تھا، مگر لفظوں میں قید نہ ہو سکا۔ تمہیں یوں دیکھ کر لگ رہا ہے شاید میں اچھا انسان ہوں، شاید۔ وہ تھوڑا سا مسکرایا، ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے پھیلے ہونٹوں کو چوم گئی۔ لیکن میں اچھا نہیں ہوں رملہ، بس تجھ سے برا سلوک نہیں کر سکا، اور شاید یہی میری کمزوری ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف واپس آیا۔ رملہ کروٹ بدل کر اس کی طرف ہو چکی تھی۔ ایک ہاتھ اس کے رخسار کے نیچے تھا، دوسرا ہاتھ ڈھیلا سا بیڈ سے نیچے لٹک رہا تھا۔ عمار نے جھک کر وہ ہاتھ تھاما اور واپس تکیے کے قریب رکھ دیا۔ پھر نہ جانے کیوں وہ بیڈ کی دوسری سمت بیٹھ گیا اور خاموشی سے اس کے پاس لیٹ گیا، مگر سکون اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھا۔ اگر تم نے یہ ہاتھ تھام لیا تو شاید میں خود سے نفرت کرنا چھوڑ دوں۔ بس ایک ہاتھ بیڈ کے درمیان رکھا اور دل میں عمار سیال نے سرگوشی کی۔ کچھ لمحے گزرے ہی تھے کہ رملہ نے نیند میں نرمی سے کروٹ لی اور بے خبری میں عمار کا ہاتھ تھام لیا۔ عمار کا سانس جیسے اٹک گیا۔ اف، یہ پاگل لڑکی! وہ دل میں ہنسا اور آنکھیں موند لی۔ پہلی بار لگا شاید یہ صبح تھوڑی کم بے رحم ہے، شاید یہ لمس تھوڑا سا اپنا ہے، اور شاید یہ زندگی بھی کچھ بہتر لگنے لگی ہے۔ اندھیرے میں ڈوبا کنکریٹ کی دیواروں والا آتشم کا ٹارچر ہاؤس۔ میرال باہر گاڑی میں تھی، جبکہ اب حساب کا وقت تھا۔ اسی ہاؤس کا مین ہال، جس کے ایک کونے میں زنجیروں سے جکڑا عثمان ملک کرسی سے بندھا ہوا تھا، ہاتھوں میں خون، ہونٹ پھٹے اور آنکھ میں ایک ہلکی سی ورم آ چکی تھی۔ اس کے سامنے یاسر تن کر کھڑا تھا۔ ہلکی روشنی میں باسل اور ہان ایک ساتھ ویئر ہاؤس میں داخل ہوئے۔ کمینہ! اور ہان کی آواز میں جو درد، غصہ اور زخمی غرور تھا وہ دیواریں بھی سن سکتی تھی۔ زخمی ہے، زندہ ہے، بس جیسا آپ نے کہا باسل سر، اور ہان بھائی ایک بون بھی نہیں توڑی اس کی۔ یاسر نے فخر سے جواب دیا کہ اس کی ساری ہڈیاں یاسر نے اور ہان ماہیل کے لیے رکھی ہیں۔ بہت شکریہ یاسر، تمہارا احسان مند رہوں گا ہمیشہ۔ اور ہان نے مٹھیاں کسیں، چند لمحے عثمان کو یوں ہی گھورتا رہا، پھر ایک تھپڑ پوری قوت سے اس کے منہ پر دے مارا، جبکہ باسل اور یاسر مزے سے اب یہ تماشا دیکھنے والے تھے۔ وہ تو میرال کو بھی یہ فلم دکھانا چاہتے تھے، پر اسے پھر سے اچانک چکر آنے کے سبب اور ہان نے یہی مناسب سمجھا وہ گاڑی میں ہی بہتر ہے۔ ٹنٹنا! جی جناب، تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ تو وہ جو باسل اور اجر والے دو سنیک دیے تھے وہ کل کی ایپیسوڈ میں آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو تیار ہو جائیں، کل کی دھماکے دار، کل کی ایپیسوڈ لانگ دینے کی کوشش ہوگی۔ آج کی بھی لانگ ہے، تقریباً 40 منٹ کی ہو ہی گئی ہے، تو اچھا سا اور پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ کیا اچھا لگا ہے آج کے ایپیسوڈ میں، کیا نہیں، ضرور بتائیے گا۔
تو کہانی کا فلو کیسا آپ کو لگ رہا ہے؟ اینڈنگ کی طرف سب کچھ اچھا سے جا رہا ہے؟ یقیناً آپ کو پسند آ رہا ہے اینڈ بہت دھماکے دار ہونے والا ہے اس ناول کا، عام ناول سے بالکل الگ۔ یہ ناول ویسے بھی میرے باقی ناول سے الگ ہی تھا، آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا میرا ایک ڈفرینٹ وے آف رائٹنگ، کیونکہ سب کچھ لکھنا چاہیے نا، کچھ لائٹ بھی ہونا چاہیے، کچھ ڈیپ بھی ہونا چاہیے، کچھ ڈارک بھی ہونا چاہیے، سب کچھ لکھنا چاہیے، سب کچھ آپ کو میں نے پڑھنے کو دیا ہے، تو یہ ذرا میں نے لائٹ موڈ میں لکھا ہے، تو یقیناً آپ کو یہ پسند آیا ہوگا، آپ کی پسندیدگی نظر بھی آ رہی ہے۔ تو ملتے ہیں کل لانگ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔